السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ بہت ہی معزز اور محترم علماء کرام اور اس تاریخی شہر کے بہت ہی معزز باسیوں، حضرات و خواتین، ملت کی مائیں اور بہنیں اور قوم کے نونہالان، عزیز بچے جو مستقبل کے رجال کار ہیں اور مرد میدان ہیں، ہمارے علماء کرام اور مختلف دینی ملی تنظیموں اور جماعتوں کے نمائندگان، جماعت کے علماء کرام اور جمعیت کے ذمہ داران، خاص طور پر ہمارے حیدرآباد شہر کے امیر مولانا شفیق عالم صاحب اور دیگر علماء کرام، جمعیت و جماعت سے تعلق رکھنے والے میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اس جلسے کے ناظم جناب مولانا عبدالرحیم خرم صاحب اور ان کے تمام رفقا اور معزز حضرات
اور سب سے خاص طور پر ہمارے مہمان مکرم، مہمان خصوصی اور خاص خطیب اس جلسے کے ہم سب کے بزرگ محترم جناب مولانا شیخ عبدالہادی عمری، جو اسی حیدرآباد کے تاریخی شہر کے ایک معزز خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، اور بریطانیہ جیسے ملک میں وہاں بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث بریطانیہ کے، یعنی آل بریطانیہ جمعیت اہل حدیث کے کئی مرتبہ کئی فتروں میں امیر رہ چکے ہیں، سابق امیر، اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اجتماعی، ان کے دینی، ان کے اخلاقی اور خاص طور پر جس میں اس وقت ہم لوگ مبتلا ہیں، اور قضا کے مسئلے کو لے کر کے پرسنل لا، مسلم پرسنل لا، مسلمانوں کے وہ خصوصی حقوق اور ان کے دینی معاملات اور دینی مسائل و احکام جو خاص ان کے سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمانوں کے اندرونی سوسائٹی سے، ان کے گھریلو معاملات ہیں، ان کے معاشرتی اور خاندانی معاملات ہیں، اور وہ ان کا دینی حق ہے اس ملک کے اندر بھی۔ اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، فقہ اسلامی کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انسان، جو ہر انسان جو اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا، اس سماج کا سب سے پہلی اینٹ ہے، اس کا ایک فرد ہے، اور اسی سے یہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اسی سے خاندان بنتا ہے، اور اسی سے مجتمع ہوتا ہے، اور اسی سے معاشرہ اور سوسائٹی بنتی ہے۔ ان سب چیزوں کو بروئے کار لانے کے لیے، دین کی باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانے کے لیے مفتی ہوتے ہیں، فتویٰ دیا جاتا ہے، دارالافتاء قائم ہوتا ہے، اور انہی مسائل کو جو کسی بھی طریقے سے مسلمانوں میں کنفیوز ہو، خاص طور پر یا معاملہ نزاع تک پہنچے، تو اس کے اندر فیصلہ کرنا، حکم سنانا، مسلمانوں کے اندر اس جھگڑے کو ختم کر دینا، اس کا نام قضا ہے، فیصلہ ہے، ججمنٹ ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو بریطانیہ جیسے ملک میں جہاں اسلامی قانون، پرسنل لا بہت حد تک نہیں ہے اس طریقے سے جیسے ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے سنویدھان میں، اس کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، شادی بیاہ کیسے کرنی ہے، اور اس کو جو کچھ میراث ہے اس کے درمیان وہ کس طریقے سے اس کو لے کر کے چلنا ہے، کیسے تقسیم کرنی ہے اس کو، اور اس طرح کے مسلمانوں کے جو خصوصی مسائل ہیں، جو دوسرے بھائیوں سے، دوسرے دھرم والوں سے، دوسرے پڑوسیوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو اپنے دین کے خصوصی مسائل میں کیسے رہیں گے۔ تو یہ اپنے ملک کی قانون کی یہ خوبی ہے، بہت بڑی خوبی ہے کہ ہر مذہب کو، ہر دھرم کو، اس کے ماننے والوں کو دستور میں بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ اس طریقے سے دوسرے ملکوں میں، خاص طور پر یورپ کے ملکوں میں ایسا نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ یورپ کے ملکوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ گرچہ قانون میں وہ کسی بھی طریقے سے بظاہر ہندوؤں کو حق نہیں دیا گیا ہے، ان کا پرسنل لا نہیں ہے، مسلمانوں کا پرسنل لا نہیں ہے، عیسائیوں کا پرسنل لا نہیں ہے، لیکن بسا اوقات ان کو دین پر چلنے کے سلسلے میں بلا قانون کے بھی بہت زیادہ اختیارات ہیں اور چھوٹ ہیں۔ اس طرح کے معاشرے میں
مسلمانوں کی بالغ نظری کہیے اور وہاں کی حکومتوں کی کہیے کہ بہت زیادہ، جس کو ایک صاحب آنکڑے پیش کر رہے تھے کہ سوئٹزرلینڈ کو دے دیا. اب موقع تو ہے نہیں کہ صدارتی خطاب میں تقریروں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائی جائیں کہ اتنی اچھی تقریریں ہوئی تو آپ کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا کریں گے. ایسا تو نہیں. جو ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جس طریقے سے برائیوں میں لت پت ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہم ایسے ایسے اجتماعات کریں، بریطانیہ سے لوگ آئیں تو ہم جوق در جوق سننے کے لیے آ جائیں، اور پھر جب لوٹیں تو کہنے والے کو کہنے کی ضرورت پڑے وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. گلے پھاڑ کر کے اتنے بڑے اجتماعات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہاں کہتے ہیں کہ ایک طرح سے حکومت کی خوبی یہ ہے کہ اس نے چھوٹ دے رکھی ہے، لوگ اپنے پرسنل لا کے مطابق عمل کریں. گرچہ وہاں یکساں سیول کوڈ بظاہر نظر آتا ہے، لیکن اخلاقیات، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ کسی کے، میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں، کس نے کیا ہے، کس کا دراسہ ہے، اخلاقیات قرآن کو کس حیثیت سے پڑھا ہے، اور ایک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان خلقہ القرآن. ہم تو کہتے ہیں سارے سمسیاؤں کا، ساری برائیوں کا، سب کچھ کا معاملہ یہی ختم ہو جاتا ہے. قرآن نے کوئی چیز چھوڑی نہیں. تبیان لکل شیء ما من خیر الا دل الیہ. کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کی طرف ہاتھ پکڑ کر کے، آنکھوں کو کھول کر کے صاف صاف پکچر نہیں دکھا دیا ہو کہ یہ برائیاں ہیں. اللہ کے نبی نے ایسے بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ اس سے بچنا ہے. اور ما من شر الا دل الیہ. سب سے بدترین لوگ، سب سے بری سوسائٹی اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے ہو گئے ہیں. مولانا حضرات کو برائیوں کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو کہنی چاہیے کہ اولئک کالانعام، چوپایوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں. مولانا بیان کر رہے تھے تو ابھی چادر اڑاتے ہوئے میں کہہ رہا تھا، اپنے ایک اخبار کے نمائندہ تھے کہ بڑی زوردار نشاندہی کی آپ نے برائیوں کی، لیکن اوپن ذرا زیادہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بھی فاحشہ پھیلے، کوئی برائی کو اس طریقے سے برائی کو ٹویٹ نہ کرو کہ وہ برائی لوگوں کے ذہن سے ایک طرح سے عام چیز ہو جائے. ذہن میں سنتے سنتے انسان عادی ہو جاتا ہے. سمجھا آپ نے؟ یہ بہت خطرناک چیز ہے. ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کی سوسائٹی کے سلسلے میں کیا فرمایا تھا؟ اس وقت سماجی برائیاں کون سی تھی؟ اولئک کالانعام. یہ جو سامنے جتنے بیٹھے ہیں قریش کے لوگ، یہ جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر عرب کے لوگ، اور گھر گھر دیکھا، ایک ہی لیکھا، وہ ساری دنیا کا حال یہی تھا. جانور بن چکے تھے، چوپایوں کی طرف بدتر تھے. اور آپ اس وقت کی علماء نے کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور پیچھے تو اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. وہ جانور بھی شرمائے گا. جانوروں میں بھی وہ چیزیں نہیں تھی، وہ وحشیت اور اس طریقے کی درندگی نہیں تھی. آپ آج کل ڈسکوری کا زمانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں شیر جھپٹا مار رہا ہے، لیکن اچانک بکری کا بچہ آ گیا تو سونگنے لگتا ہے کہ اپنے بچے کی خوشبو آ رہی ہے. یہ میں نے درندوں کو دیکھا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے. آج کی سرزمین میں کیا ہو رہا ہے کہ مہذب انسان، پڑھا ہوا انسان، اس مہذب دنیا میں، اس مہذب دنیا کی بڑی بڑی بین الاقوامی اداروں کے سامنے بے قصور بچے بھوکوں سے کتنے ہزاروں مر گئے، کیسے مارے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں، اس لیے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ ایک لفظ کی تقریر ہے کہ برائیاں کیسی ہیں. جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر ہو چکے ہیں. اور علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے جو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ کنا اضل قوم، سب سے زیادہ گمراہ، سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ برائیوں میں لطفت اور ہر طرح کی برائی، شرک کی سب سے بڑی آلودگی سے لے کر کے ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی ہم سب سے زیادہ برائیوں میں ڈوب گئے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک برائی کو بتایا، ایک ایک سچائی کو بتایا. تو میں اپنے مہمان کے سلسلے میں جن کی تقریر کے لیے ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، اور مولانا شفیق صاحب نے جو کہا
تو میں علالت کے باوجود آج کولار بنگلور میں بہت زبردست اجتماع تھا، وہاں کا اعلان تھا، میں جا نہیں سکا، میں آیا تو ان کو سنا جائے۔ تو وہ وہاں پر دارالقضا ہے، وہاں جو کورٹ ہے مسلمانوں کا، اس کے آپ بہت دنوں سے اس کے صدر ہیں، اس کے رئیس ہیں، آپ پریزیڈنٹ ہیں۔ تو انہی کو ہم لوگ اس وقت آج سنیں گے خاص طور پر، لیکن جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کا آپ ایک چیز اپنے ذہن میں بیٹھائیے کہ برائیاں بہت ہیں، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اقوام عالم کو کتنے نبی آئے تھے؟ 1,24,000 کچھ کہتے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، کوئی ایسی قوم نہیں گزری ہے، آپ اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنے لوگ سن رہے ہیں، کوئی دنیا کا انسان نہیں تھا جس کو ہدایت دینے کے لیے، جس کی رہنمائی کرنے کے لیے، جن برائیوں میں قوم سمود کی بستیوں کا ان پر باد سرسر کا آنا ہو، متفقات کی بستیوں کا الٹنا ہو، یا طوفان نوح کا برپا ہونا ہو، یہ جتنی دنیا میں برائیاں ہوئی ہیں سب کو ڈرانے، بتانے، سمجھانے اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے انبیاء آئے۔ برائیاں تو سب آئیں اور سب کچھ بتا دی گئیں، اب یہ ان برائیوں سے بچنے کا مسئلہ ہے۔ تو انہی سارے انبیاء کا احسن القصص، شرک سے بچنا ہو، اور اس وقت جو بتا رہے ہیں کہ چادروں میں کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی چھپ کر کے بیوی سے چھپ کر کے کر رہا ہے، اب اس سے بھی زیادہ بدبختی روئے زمین پر ہو سکتی تھی۔ شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، شیطان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے اس جوان سے، اس جوان لڑکی سے یا لڑکے سے جس دن اس کی شادی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، ایمان اس کا پختہ ہو گیا، سوسائٹی میں اب کوئی برائی نہیں رہے گی۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّسْفِ الْبَاقِي، اب دنیا کے کچھ مسئلے ہیں جس میں ورنہ جو دنیا میں جتنی اس وقت برائیاں ہیں جو اس ٹویٹ کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے کہی جا رہی ہے، ان ساری برائیوں کا علاج نکاح میں تھا، اور اس سے پہلے بھی تھا۔ تو ساری برائیوں کا اجمالی، اور ساری قوموں کا جو ہلاک و برباد ہوئی یا کامیاب ہوئی، اور جس کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ انعمت علیہم، سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ چلانا، وہ کیا ہے؟ جتنے لوگ ان سارے سمسیاؤں سے گزر گئے، برائیاں آئی اس سے بچ گئے، اور اس میں تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا فریضہ انجام دیا، اور یہ ہے کہ دوسرے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رہی صحیح کوئی قصر باقی ہے تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کی حیثیت سے، بے حیائی قوموں میں آئی تھی، قوم لوط میں بھی تھی، اور کئی قوموں میں فاحشہ پھیلا تھا، اور جس قوم میں فاحشہ پھیلتا ہے برائی پھیلتی اور برباد ہو جاتی ہے۔ اور کن پر ویل للمطففین، ناپ تول میں آج تجارت کی جتنی ڈنڈی مار، جتنے طرح کے دھوکے، جتنے طرح کے بازار میں طرح طرح کے بینکنگ نظام اور اس کے جتنی شکلیں ہیں، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ جل شان اس قوم کو ہلاک کیا تھا۔ معاشرے کی ایک دو برائی نہیں ہے، قتل و غاری تو روئے زمین پر آنے سے پہلے انسان کے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہا کہ اس زمین میں فساد برپا ہوگا، لیکن جلسہ سننے کے بعد، تقریر سننے کے بعد، ایمان کے بعد، وہ انسان جس کو فسادی فرشتوں نے کہا تھا، دلیل دی تھی، اور اللہ جل شانہ نے اس کا انکار نہیں کیا، صرف کہا کہ جلسہ ہوگا، ایک تقریر تمہاری کایا پلٹ کر دے گی، بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، ایک مدرسہ تم قائم کر لے جاؤ، سب سے زیادہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور مدرسے غار حرا سے جو ایک طالب علم اٹھا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، زمین، ساری زمین، دنیا کے سارے زمین، سارے جہان کی اس نے ہلا ڈالی تھی، سب کو ہلا دیا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو جاننے کی ضرورت ہے، یہی تقریر ہے اصل میں۔ اس کو دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ کر کے لے کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ ساری چیزیں قرآن میں۔ بچتا کیا ہے؟ بچتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں قوموں سے لڑائی تھی، قوموں نے آپ پر بہت ظلم ڈھایا، آپ کے گھر تک آئے، بار بار حملہ کیا اور بہت زیادتی کی۔ آپ کے بچوں کے ساتھ کیسی زیادتی ہوئی، پیٹ چاک کر کے بچے کو اچھال دیا آپ کے گھر میں۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ برائیوں کے سلسلے میں ایک بچہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
बेअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। सोसाइटी की जो बुराइयां हैं आप एक्सरे करा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करके बच्चियों को मादरे शकम ही में आप मार डाल रहे हैं, वही खत्म कर दे रहे हैं। वहां यह है कि वइज़ल मौऊदतु सुइलत कहने के बाद वक्त के सबसे बड़े जालिम जो बच्ची, जिस बच्ची को जिंदा जमीन में गाड़ने के लिए आप गड्ढा खोद रहे हैं, वो बच्ची आपके जिस्म पर जो किसी तरीके से धूल आ रही है, मिट्टी, उसको खुद झाड़ रही है और ये नहीं जानती बेचारी कि मेरा बाप इसी में दफन करेगा। ऐसे सख्त दिल ऐसे दबा देते थे। लेकिन अब बाद में क्या हो रहा है, वइज़ल मौऊदतु सुइलत, जैसे ये चीज बताई गई अब ज़ारो क़तार रोता है, अल्लाह के सामने रो रहा है। और अब वो कह रहा है कि अब मैं तीन बच्ची को, दो बच्ची को, किसी को एक ही दिया है तो मेरी जन्नत की कोई और गारंटी हो ना हो, हमारे रोजे हो ना हो, लेकिन हम इस बच्ची की परवरिश करके, इसको ईमान वाला बना करके, इसको अखलाक वाला बना करके, इसको फातिमा ज़हरा, आयशा और ज़ैनब और इसी मरियम की तरह से बना करके हम जन्नत जरूर हासिल कर लेंगे, क्योंकि हमारे नबी ने गारंटी दी। क्या चीज थी ये? तो उसी को हजरत आयशा सिद्दीका और साहबे कराम करते हैं कि कान खुलुकुहु अल कुरान, कान खुलुकुहु अल कुरान। तो ये आप चाहते हैं, और मैंने जो आयत पढ़ी है उसमें आप जरा गौर कीजिए, वलक़द कर्रमना बनी आदम। किसी बहन के साथ जाती आप करते हैं उसकी इज्जत रह जाती है, किसी को कत्ल करते हैं आप उसकी इज्जत रह जाती है, किसी को के साथ आप धोखा देते हैं, उसका माल मार लेते हैं, उसकी इज्जत रह जाती है, किसी को हकीर समझते हैं उसकी इज्जत रह जाती है। उलमा ने कहा है, और सबसे बड़ा पाप जो था इबलीस का, जो फरिश्तों में रहता था, कहा कि ये लोग बैठे हैं जमीन पर और आपके मरकजी जमीयत अहले हदीस के नाजिम साहब आए और लंदन से आए हुए बरितानिया से अब्दुल हादी साहब यहां बैठ जाएं तवाज़ो में, सिर्फ ये कि मेरे और इनमें भाइयों में कोई फर्क नहीं, मैं यहां बैठूंगा। उम्मुल अमरास, तकब्बुर, घमंड कि मैं कुर्सी वाला हूं, मैं ओहदे वाला हूं, मैं फला खानदान से ऊंची नाक रखने वाला हूं, ये लोगों भूल जाइए। इस्लाम वो नहीं है जिसको हम लेकर के चल रहे हैं, जिसको हमने समझा है। कहा कि यहां बैठ गए वो कि नहीं, ये अल्लाह के लिए बैठे, लेकिन थोड़ा सा दिल में आया क्या कि मैं तो कुर्सी वाला हूं, मैं तो इंडिया में फलां चीज हूं, अपने खानदान में फलां चीज हूं, और मैं तवाज़ो कर रहा हूं, यानी बहुत खाकसारी देखा करके खाक जमीन पर बैठ रहा हूं। कहते हैं उलमा, और जिन्होंने तकब्बुर के माने को समझा है और तवाज़ो की हकीकतों को समझा है, कहा कि उसी वक्त वो फेल हो गया। कैसे उसके दिल में ये आया कि मैं यहां बैठने के लायक था, अब यहां बैठ करके मैं अपने भाइयों के साथ बैठ रहा हूं। कैसे तुम्हारे दिल में आया? शैतान ने आधा खेल तुम्हारे साथ अभी कर दिया। इबलीस तो तकब्बुर, अजाजील, राखार कर, बजिंदान लालत गिरफ्तार कर, सब कुछ होने के बावजूद फरिश्तों के सफ में जाके बैठा एक जिन्नात, और वहां से क्या हुआ? सबसे ज्यादा जलील वो कर दिया गया। क़यामत तो उससे बड़ा कोई जलील है ही नहीं। यहां हम तवाज़ो करके भी शैतान हमारे साथ खेल रहा है। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद ऐसे ही नहीं कहते हैं, और ऐसे ही नहीं है कि लोग समझते हैं, आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन यही फितरत है, यही हकीकत है। इसी पर हमको गामजन होने की जरूरत है। इसी चीज ने सिवा वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने इज्जत दी है। आप उसके इज्जत में, माल में, उसकी किसी भी हैसियत से जहां कहीं से भी उसमें बुराई फैलती है, समाजी हो, सोसाइटी की हो, खानदानी हो, अकीदे की हो, जिस तरह की भी बिगाड़ है, इंसान क्या है, गर्चे सब मखलूक में इंसान बेहतर है, मगर हक से रूगर्दा हुआ तो सबसे बदतर हो गया। हक आप बदकारी कर रहे हैं, जनाकारी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, हर जगह हक से आप हट रहे हैं, और जब हट गए तो सारी मखलूकात में सबसे बदतर हो गए हैं। सगो खिंजीर भी है तुझसे बेहतर, न जान उनको बुरा ए बेनमाजी। आप कहते हैं कि सग है, खिंजीर है, कुत्ता है, बिल्ली है, आप उससे बुरा वो है जो उस रब को जानने के बाद और उस रब की जमीन पर रहने के बाद उसी के सामने सर नहीं झुकाता। गया इबलीस मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा?
ہم کتنی مرتبہ سرتابی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر کرتے ہیں. ہم نے توہین انسانیت کی گویا قسم کھائی ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس قرآن کو اسی معنی کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے. برائیوں کا سد باب اگر چاہتے ہیں کہ بالکل رک جائے، وقت نہیں ہے، معاملہ ختم کرنا پڑے گا. لا تقربوا الزنا، سوچو بھی نہیں کسی بچی کے بارے میں. شیطان وسوسہ لائے کبھی کسی عورت کے بارے میں، کسی انسان کے، لا تقربوا الزنا. سد ذرائع ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سد ذرائع شریعت کا ایک قانون قرار دیا انہوں نے. بہت سے علماء کو اعتراض ہوا، حنفیوں کو، شافعیوں کو، مالکیوں کو، دنیا کو، وہ کیا جانے سد ذرائع یعنی جڑ کاٹ دو کہ وہاں سوچ بھی نہیں سکے، وہاں پہنچ بھی نہیں سکے اس برائی تک. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں یہ ہے کہ ساری چیزیں بچوں کو دے دیا، عورتوں کو دے دیا، گھر میں دے دیا، برائی کے جتنے کام ہیں سب کا اڈا بنا دیا، اور اس کے بعد چلے تقریر کرنے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ کہی جا رہی ہے اور اس کی بیج بوئی جا رہی ہے، اور نسل انسانی کو اور خاص طور پر مسلمانی کو برباد کرنے کے لیے نشہ کا مسئلہ. اتنے اس کے طریقے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن وہاں ایک ہی چیز ہے، وہ عقیدہ توحید ہے. انسان کی جان کو محفوظ رکھنا ہو، اس کی عزت کو محفوظ رکھنا ہو، اس کے مال کو محفوظ رکھنا ہو، اس کی عقل کو محفوظ رکھنا ہو، اور اس کے دین کو محفوظ رکھنا ہو. اور یہ سارے ادیان کے اندر، سارے دھرموں کے اندر اس کو مضبوطی سے حق دیا گیا ہے کہ کسی کی بھی جان نہیں لی جا سکتی، کسی کا مال نہیں لیا جا سکتا، کسی کی عزت و آبرو پر تاکا نہیں جا سکتا، کسی کی عقل سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا. یہ ساری چیزیں تو سارے ادیان میں مسلم ہیں. آپ ذرا غور کریں میرے بھائیوں. لیکن یہ ساری چیزیں کب محفوظ ہوں گی؟ جب وہ محفوظ ہو جائیں گی. پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. عقیدہ توحید پڑھنے والا. اب یہ شراب اور یہ افیون اور یہ ساری چیزیں کہاں سے ہے؟ ایک بات آپ کو جلدی سے میں کہا کے ختم کرتا ہوں، آپ سن لیجئے ذرا غور سے. آپ کہہ رہے ہیں 10 ترکیب بتا رہے ہیں ہمارے علماء، تو بتائیں گے ہی آپ کو. 100 طریقے بتا رہے ہیں کہ آپ نشہ سے کیسے بچوں کو بچائیں گے، اپنے افیون سے کیسے بچائیں گے، شراب اور سگریٹ بیڑی سے کس طریقے سے محفوظ رکھیں گے، جو ناسور یہ امت کے اندر، انسانیت کے اندر پھیل رہا ہے. آپ یقین جانیے کہ مکے میں، عرب میں یہ شراب جو تھی، شراب سب سے محبوب چیز تھی، سب سے پیاری غذا تھی. اس کے بغیر کوئی جیتا نہیں تھا. ہر گھر میں شراب، شاید کوئی بچتا ہو. یہ شراب ایسی چیز تھی کہ ہمارے ہاں ایک شاعر نے کہا ہے، لوگوں نے کہا کیا اس نے انتہا کر دی شراب کے سلسلے میں؟ ہاتھوں میں کوئی جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. کہا کہ ہاتھ چھوٹ نہیں سکتا پیالہ شراب کا، ہاتھ میں طاقت نہیں رہ گئی ہے. ہاں آنکھوں میں تھوڑا تھوڑا دیکھنے کی طاقت ہے کہ یہ شراب ہے، تو اس کو رہنے دو، اسی سے میری زندگی بچی رہے گی. اور پتہ چلا کہ نہیں ملے گی، تو اب جسم تو کام نہیں کر رہا ہے، اب آنکھ سے بھی دیکھنے کو نہیں ملا، تو اب میری زندگی ختم. اب اس سے بھی زیادہ کوئی ہوگا. لیکن عرب جو تھے اس سے بھی زیادہ شراب کے رسیہ تھے. اذا مت فدفنی الی جنب کرمت تروی عظامی بعد موتی عروقها. کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ کہتے تھے، عرب کا شاعر کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں، یہاں تو زندہ کہہ رہا ہے کہ زندہ ہوں تب تک شراب رہے گی تو زندہ رہوں گا، ورنہ مر جاؤں گا. ہاتھ سے نہیں اٹھ سکتا لیکن آنکھ سے دیکھ کے زندہ رہوں گا. آج علاج کرنا چاہتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہاں کا کیا کہتا تھا، جب میں مر جاؤں تو میرے بیٹو مجھے انگور کی جڑوں میں دفن کرنا. انگور کی شراب سب سے کہتے ہیں، سب سے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ ہاں، یہ تو اچھا ہوا. یا کسی نے کہا فللہ الحمد کے انگور کو بیٹا ہوا. سب سے اچھی شراب کہتے ہیں کہ انگور کی ہوتی ہے. سمجھا کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ انگور کے جڑوں کے اندر میرے بیٹے مجھ کو دفن کرنا. تروی عظامی بعد موتی عروقها. اس شراب کے بغیر میں مرنے کے بعد بھی چین سے بیٹوں نہیں رہ سکوں گا. میرے ہڈیوں میں اس سور سے اور اس کی جڑوں سے شراب کے نشے پہنچتے رہیں. ایسے رسیہ لوگ تھے. لیکن اللہ پر ایمان لانے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سننے کے بعد، الا حرمت الخمر، جیسے ہی کان میں دور سے پڑھا تھا. یہ جلسہ گاہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لاؤڈ اسپیکر کے لگانے کی نہیں تھی، بریطانیہ سے آنے کا انتظار نہیں تھا اس معاشرے کی، سوسائٹی کی برائیوں کو بیان کرنے کے لیے.
کہ آئیں گے مولانا عبدالحادی صاحب، وہ دنیا کے آنکڑے پیش کریں گے اور اس برائیوں نے کس طریقے سے دنیا کو جہنم بنایا اس کو بتائیں گے، تب ہم اپنے ایمان کو درست کریں گے۔ صرف ایک چیز آئی تھی، الا حرمت الخمر، اللہ جل شانہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ دور سڑک پر آواز پہنچی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جوان جو والنٹیئر ہیں، یہ علماء ہیں، یہ عوام ہیں، یہ تقریریں اتنے سارے لوگ سن کے کیا کریں گے؟ گھر گھر پہنچائیے، ہر جگہ اس پیغام کو لے کر کے جائیے۔ اور پیغام پہنچانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ عمل کے میدان میں اتر جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، نہیں ہو سکتا۔ وہاں کسی نے پہنچا اور کہا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا حرمت الخمر، منہ سے لگی ہوئی شراب، مٹکوں میں بھری ہوئی شراب، جام و مینا کا چلتا ہوا یہ دور، اور وہیں سے منہ سے لگا ہوا، منہ میں ڈالا ہوا تھوک دیا تھا۔ اللہ کا حکم تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی تھی، اور انڈائریکٹ تقریر تھی، کوئی سامنے جلسہ نہیں تھا۔ مدینے کی گلیوں میں یہ شراب بہہ گئی تھی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو کون تھا جس نے رکھوالی کی تھی؟ کسی کی جان اور عزت مکے کی گلیوں میں باقی نہیں بچتی تھی، لیکن حزب الفضول نے کہا کہ یہ انسانی جان حرام ہے۔ آپ نے دیکھا اپنی جان پر کھیل کر کے لوگوں کی جان بچائے، مال لٹ جاتا تھا، کیا نہیں ہوتا تھا۔ میرے عزیزوں، ان سب چیزوں کو اور ان اخلاقیات کا تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ ہم فاتح عالم تلوار سے نہیں سے، نہ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا اخلاق کرے۔ اخلاق کیا تو یہ پورا سیریا جس کے لیے رو رہے ہیں ہم لوگ، ابھی 15-20 ہزار عورتوں بچوں کو بتایا، 50 ہزار عورتیں نے، انہوں نے پتہ نہیں کون سا آنکڑا پیش کیا، 50 ہزار عورتیں سولی کی چڑھ گئیں اور سب کلمہ پڑھنے والی تھی۔ کہاں ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہی موقع تھا جہاں پر صرف ایک وعدہ خلافی جو ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا حصہ، حتیٰ کہ بیٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ غداری کر کے، دھوکہ دے کر کے غداری کر رہے ہیں، بے وفائی کر رہے ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کر رہی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کر رہا ہے، اور پارٹنرشپ کا تو مسئلہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ آسمان میں چلا گیا، اور مسلم قوم سب سے زیادہ بدحالی اپنے سوسائٹی میں سب سے بری حالت سے گزر رہی ہے، برائیوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اور وہاں صرف وعدہ خلافی کی تھوڑی سی وعدہ پورا کرنے کا معاملہ تھا کہ کچھ ہی دن دو دینار، چند دینار، یہ تھے کہ پورے سال تک تمہارے لیے سڑکیں بنائیں گے، تمہاری فوجداری کریں گے، پولیس چوکیاں قائم کریں گے، ہمارے لوگ رات بھر جاگیں گے، عیسائی سوئے گا، ہندو سوئے گا، یہودی سوئے گا، سب سوئیں گے، اور جس طرح سے چاہیں گے اس ملک میں گھومیں گے، رات ہو یا دن ہو، 2 روپیہ میں۔ اور جب دیکھا کہ ہم یہاں حکومت نہیں کر سکیں گے، ہماری حکومت بیچ ہی میں گر جا رہی ہے، تو ابو عبیدہ بن جراح وہاں سے چلے اور کہا کہ اب میں یہاں حکومت نہیں کر سکیں گے۔ سال بھر کے لیے 2 روپیہ لیا تھا اپنے غیر مسلم بھائیوں سے۔ آج اللہ سے یہ عہد ہے، ہم نے جو عہد باندھا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ ہم ہوتے تو کہتے کہ 1 روپیہ کا حصہ تو تمہارا حساب ہو گیا، 1 روپیہ واپس کرو۔ کہا کہ جو کچھ لیا گیا ہے معاہدہ ہے، پورا پیسہ جو 2 روپیہ لیا ہے، 2 دینار لیا ہے، اس کو واپس کرنا ہے۔ تو جس دن تلوار آئی تھی اس دن ایک بھی مسلمان نہیں ہوا تھا عیسائیوں میں سے۔ یہ پورا سیریا نہیں مسلمان ہوا تھا، یہ پورا ہمس نہیں، یہ پورا قنسرین اور یہ پورا مصر، ایجپٹ نہیں مسلمان ہوا تھا۔ لیکن جیسے انہوں نے اعلان کیا کہ یہاں ہماری حکومت اب نہیں چل سکتی، ہماری حکومت گر گئی، اب ہم تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں، تو اعلان اس سے پہلے اعلان کیا کہ ان کا 2 روپیہ جس سے غیر مسلم بھائیوں سے ٹیکس لیا گیا ہے، ان کو واپس کرو۔ تاریخ شاہد ہے، ابن کثیر کہتا ہے، مورخین کہتے ہیں کہ وعدہ خلافی جو ناسور بنا ہوا برائی ہے، سارا ہمس اسی وقت مسلمان ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں مورخین کہ نہیں، پورا شام مسلمان ہو گیا۔ یہ اخلاق سے، قرآن سے اس دین پر آئیے۔ بہت سی چیزیں ہیں، اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو اتنی پیاری چیزیں سنی ہیں۔ بعض تقریریں تو ایسی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر ایک ایک چیز ہم باندھ کے چلے جائیں اور اس پر ہم کاربند ہو جائیں تو یقیناً ہم اس نقشے کو بدل سکتے ہیں، اور پھر اس مسلمان قوم کو جو کہتا ہے کہ ہم کو مٹانے کے لیے، ہم کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے پرسنل اللہ کو چھیننے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، ہم نے اس سب کو گنوا دیا ہے، اور اس گنوانے کے بعد پھر وہ قوم کہے گی کہ نہیں، یہی اس کی مستحق ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اللہ جل شانہ ہم کو، آپ کو صحیح معنی میں جس طریقے سے ہم نے اس
किताब को, सुन्नत को और उस तरक्तुकुमुल मुहज्जतिल बैदा, सिर्फ तकरीर कुरान हदीस नमाज रोजे के लिए नहीं है। हम रोशन शाहराह पर छोड़े जा रहा हूँ। ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, हर बुराई ऐसी होगी सोसाइटी की जिसमें तुम हलाक हो जाओगे। इस किताब सुन्नत जिस पर छोड़े जा रहा हूँ उस पर रहोगे तो बच के रहोगे और सबसे ज़्यादा अच्छे रहोगे। अल्लाह ताला हमको उसी पर रहने की तौफीक रज़ानी फरमाए। मैं अपनी शहरी जमीयत का और मौलाना खुर्रम साहब का और आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और कि आपने ये अज़ीमुश्शान इजलास जमाई है। हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया और दुआ करते हैं, आपके लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। इस वक्त अमल 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 अमल, बस एक ही चीज़ रह गई है, उसके बगैर कोई चीज़ हमारे काम आने वाली नहीं है। और आखिरी चीज़ मैं कहूँगा कि इन हजरात का क्या शुक्रिया अदा करूँ, खुर्रम साहब वगैरह का, मैं इनको कहूँगा कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि इस तरह के काम, अच्छे काम करने की इनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, इनको ये तौफीक अता फरमाई है। मिन्नत मने के खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत अदो शनाश के बखिदमत बदाश्त कैबिनेट का सबसे आला मिनिस्टर मैं हूँ, इसलिए मेरा एहसान है वजीर आजम पर और इस मुल्क पर। ये मत कहो, बल्कि ये मान के चलो कि इतने सारे लोगों में तुमको इस काम के लिए चुन लिया है अल्लाह जल्ल शानहू ने या जमात और जमीयत ने, तो तुम उसका शुक्रिया अदा करो। ये शुक्रगुजारी है। अल्लाह ताला कबूल फरमा। अस्सलाम वालेकुम। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर। मर्सी टीवी, पैगाम रहमत।